نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. برادران اسلام، خواتین ملت، میں نے سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قدر کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اور فرشتے لوگوں کی تقدیر کا فیصلے لے کر اللہ کے پاس سے زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پختہ پکا یقین رکھنا اللہ پر اور فرشتوں پر. اس کے بعد کی اور باتیں بتائی گئیں. پچھلے کئی خطبے سے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بیان کیا گیا. فرشتے کے متعلق بھی پچھلے جمعے کو بیان کیا گیا. آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ایک دم کمزور گناہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرابی شراب پیتا ہے تو ایمان ختم ہو گیا اس لیے پیتا ہے. چور چوری کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ ایمان نہیں ہے. زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ ایمان نہیں ہے. گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے یقین کیے تو ایمان واپس آتا ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق ینتہب فیہا یرفع الناس الیہا ابصارہم وہو مؤمن. اس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں. تو گناہ کی وجہ ایمان کی کمزوری یا ایمان نہ ہونا اس حالت میں ثواب کے کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری. اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا اس کام کا تو کتنا دوڑیں گے لوگ. بینک والے اعلان کریں صاحب جمع کرو 10,000 روپیہ، 5 سال کے بعد تم کو 20,000 دیا جائے گا. کیا محنت کر کے لوگ جمع کرتے ہیں. سب بیٹی کی شادی ہے، فلاں ہے، بیٹے کو پڑھانا ہے، سب ناجائز ہے بتاتے ہیں. یقین ان کو بینک پر. ویسا یقین اگر اللہ کے تعلق سے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، دنیا کو ٹھکرا دیں گے. دنیا گئی تو گئی پرواہ نہیں، آخرت مل جائے. یہی ایمان صحابہ اکرام کا تھا. لوہے جیسا پہاڑ جیسا مضبوط ایمان صحابہ اکرام کا. جو سن لیے اس پر اتنا یقین کیے کہ اس کے بعد یقین کا درجہ ہی نہیں سمجھو. اتنا یقین ان کو تھا اس لیے ان کی زندگی دیکھیے نیکیوں کے قریب برائیوں سے دور. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کے ثواب کی امید ہے.
اس لیے ہماری زندگی گناہوں سے قریب، نیکیوں سے دور ہے۔ اگر یقین ہو ایمان، اگر یقین ہو آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ اتنی سزا دے گا اس گناہ کی وجہ سے، یہ نیکی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور سزا دے گا، تو آدمی کتنا ہوشیار ہو جائے گا۔ فرشتوں کے تعلق سے ہم نے گزشتہ جمعے میں جو باتیں بتائیں وہ تھی کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اور یہ بھی بتایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جن شیطان آگ سے پیدا کیے گئے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا اور جن اور شیاطین کے آگ سے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں بہت ساری جگہ آیا، سورہ رحمان کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرشتے ہیں، ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ فرشتے کی ڈیوٹی بے حساب ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ فرشتوں کے بڑے سردار جیسے انبیاء کرام ہوتے ہیں، ویسے فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ انبیاء کرام میں 5 نبی بڑے اونچے مرتبے کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی۔ فرشتوں میں بھی ویسے ہی بہت بڑے مرتبے والے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت مالک علیہ السلام۔ مالک کے متعلق بتایا کہ جہنم کی پوری ڈیوٹی ان کے ذمہ ہے، باقی سب بھی ہم نے بتایا۔ اور کیا ہے فرشتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں آتے جاتے ہیں۔ کچھ اللہ نے ڈیوٹی فرشتوں کی ایسی لگائی ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں، سمجھو یا جتنے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی حاضری لیتے ہیں فرشتے۔ کب لیتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کون آیا کون نہیں آیا، عصر کی نماز میں کون آیا کون نہیں آیا۔ یہ جو فرشتے آتے ہیں فجر میں، عصر تک رہ کر ڈیوٹی لیتے ہیں، سب کا حساب کتاب لیتے ہیں، نمازی بے نمازی کا۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں تو اسی وقت فرشتے آتے ہیں آسمان سے، عصر سے فجر تک ان کی ڈیوٹی۔ جا کر اسی دن اللہ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تیرے بندے نماز پڑھتے رہے، ہم آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے کتنے فرشتے ہوں گے؟ بے حساب فرشتے ہیں۔ اگر ہم کو یقین ہو کہ فرشتے روزانہ میری ڈیوٹی لکھتے ہیں، فجر میں بھی، عصر میں بھی، اور دوسری نمازوں میں بھی لکھتے رہتے ہیں، تو نماز چھوڑے گا کیا آدمی؟ نہیں چھوڑے گا نا نماز۔ مسجد کو نہیں آ سکا تو گھر میں نماز پڑھے گا، لیکن نماز تو نہیں نہ چھوڑے گا۔ فرشتے روز ریکارڈ کرتے ہیں اور روز جا کے اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے نا، یقین ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں جنوبی ناپاک آدمی ہو، عورت ہو مرد ہو، فرشتے آتے نہیں رحمت کے اس گھر میں۔ جس گھر میں تصویر ہو انسان کی، فرشتے نہیں آتے۔ بعض حدیثوں سے معلوم جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے، فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ حدیث بالکل صاف ہے کہ اگر گھر میں تصویریں ہیں، تصویر ہے، فرشتے رحمت کے آتے نہیں، تو ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ گھر میں لڑائی جھگڑا، بے اطمینانی، حرام حلال کی تمیز نہیں، پریشانی۔ اب تصویریں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی محبت سے یا عزت سے کسی کی تصویر رکھتا ہے، عزت محبت احترام، دادا جان کی ہے، ابا جان کی ہے، امی جان کی ہے، نعوذ باللہ شرک کے قریب ہو گیا نا یہ تو۔ اتنا احترام، اللہ پیدا کیا، اللہ بلا لیا، اب ان کی فوٹو رکھ کے کیا کرو گے؟ شرک ایسے نہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں۔ دوسری فوٹو تصویریں وہ ہوتی ہیں جو اخبار وغیرہ میں آتی رہتی ہیں، وہ تو پھینکنے کے لائق، جلانے کے لائق، پھینکنے کے لائق، روننے کے لائق ہوتی ہیں، اس کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اب یہ تصویر کہیں لٹکا کر رکھو، گناہ، صندوق کے اندر بند رکھو، گناہ، نہیں آتے فرشتے۔ تصویر جس گھر میں ہوگی، زیرو کی، جاندار کی، کتے کی ہو، سانپ بکرے کی ہو، بھینس کی ہو،
یا کہ انسان کی ہو، دادا نانا کی ہو، نہیں آتے فرشتے۔ کوئی آدمی یہ کہے گا صاحب نہیں، ہمارے بچوں کو بتانے کے واسطے دادا ہمارے ایسے تھے، نانا ہمارے ایسے تھے، بتانے کے واسطے نہیں رکھ سکتے۔ اگرچہ آپ بولے ہیں کہ صاحب نہیں، میرے دل میں ویسا کیا بھی نہیں ہے، تصویر دیکھے تو ڈر لگتا، ہاں اتنے بڑے آدمی نا، ان کے احسانات ہیں نا۔ ارے اللہ کی تصویر کو دل میں بساؤ، اللہ اتنا بڑا محسن، اس نے پیدا کیا، ہمارے والد کو پیدا کیا، دادا کو پیدا کیا، اس کی یاد دل میں بساؤ۔ یہ کیا تم نے تصویر رکھ کے ان کو جو ہے گھر میں بچوں کو بتانے کے لیے رکھا ہے، جائز نہیں۔ اگر ہم کو یقین ہو اس حدیث پر تو ہم گھر میں تصویر رکھیں گے کیا؟ آج کتنے مسلمانوں کے گھر ہوں گے، ضرور ان کے گھر میں تصویر ہوں گی، باپ کی، دادا کی، نانا کی، کسی کی رہے گی، اگرچہ کوئی صندوق میں بند کر کے رکھے ہوں گے، کہیں بھی رکھے ہوں گے، کوئی بیوی کی رکھا ہوگا، کوئی بیوی شوہر کے رکھے ہوگے، ایسی تصویریں رکھے ہوں گے لوگ۔ اس حدیث پر یقین ہونا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے جی، دنیا مل جائے گی، کمال ہوگا، کیا ہوگا؟ رحمت کے فرشتے گھر میں رہیں گے، نماز کو بھیجیں گے، نیک کام کرنے کے لیے دل میں ارادہ ڈالیں گے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے دل میں ارادہ ڈالیں گے۔ فرشتے ہی گھر میں نہیں ہیں، پڑھ کے سوتا رہے گا، فجر کی اذان سن کے بھی اس کو کچھ بھی نماز کو جانے کا خیال نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتے نہیں نا گھر میں۔ فرشتے دلوں میں ارادہ ڈالتے ہیں کہ صاحب یہ کام کرو، وہ اچھا کام کرو، یہ اچھا کام کرو، فرشتے۔ اب وہ نہیں، ٹھیک کما لیا دنیا، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، بیپار ہے، سب دنیا نا اتنا ہی۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا ناپاک عورت مرد گھروں میں تو فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ آدمی ناپاک ہو گیا، بیوی سے صحبت کر کے، یا احتلام ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، نماز کا وقت ہو کر بھی نہایا نہیں، فرشتے آئیں گے کیا اس گھر میں؟ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہیں نا ایبسنٹ ہو گیا۔ اٹھا 7 بجے 8 بجے، نہایا، گئی تیری حاضری۔ کچھ بھی ہو، سردی کے دن ہو، گرمی کے دن ہو، کچھ بھی نہانا ہے نا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب نہیں رہ سکتا جنوبی، رات میں تم نے بیوی سے صحبت کی 10-11 بجے، فجر کی اذان تک رہو، کوئی بات نہیں، وضو کر لیتے تو اچھا ہے، دھو کر اپنی جگہ کو وضو کر لینا بہتر ہے۔ نہیں دھوئے، وضو نہیں کیا، جب بھی اجازت ہے تم، فجر کے اذان کے بغیر سوتے رہتا ہے، اب فرشتے نہیں آئیں گے۔ سوچو، کوئی عورت ناپاک تھی، حیض کی حالت میں تھی، وہ بیوی شوہر بیوی کا تو بول دیا یہ کی، ناپاک تھی، رات کے 1 بجے 10 بجے 11 بجے کچھ بھی پاک ہوئی، اگر وہ رات کے 12 سے پہلے پاک ہوئی تو نہا کر مغرب عشاء 2 بھی پڑھنا۔ بعض علماء عشاء کو بولے کوئی بات نہیں، بہرحال اسی وقت نہانا۔ رات کے 12 کے بعد پاک ہوئی، فجر کے اذان تک ناپاک رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن فجر کے اذان کے بعد بھی وہ عورت ناپاک گھر میں رہتی ہے، صبح کا 8 بجے اٹھ کر نہاؤں گی، 7 بجے دھوپ کھلے بعد نہاؤں گی، فرشتے آئیں گے کیا؟ اس عورت کو یقین ہے کیا کہ اللہ کے رسول بولے فرشتے نہیں آئیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ کبھی شوہر سے جھگڑا ہوگا، کبھی ماں سے جھگڑا ہوگا، کبھی کوئی رحمت کے فرشتے نہیں نا گھر میں، تیری اس نحوست کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے فرشتے نہیں آئیں گے تیرے گھر میں۔ یقین ہونا چاہیے نا کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مومنوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے، ہم اس مدد سے محروم۔ اسی طرح کتا جس گھر میں پالا جاتا ہے وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور کتوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اذان کی آواز سنے فرشتوں کو تو بھونکتے ہیں بہت زور سے، ہمیشہ بھونکتے رہتے ہیں، یہ کتوں کی عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے باغ، کھیت یا بکری کا بہت بڑا ریوڑ ہے جس کو مندہ بولتے ہیں، اس کے لیے تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ شکاری کتا اس کے لیے اجازت ہے، لیکن سب علماء نے لکھا ہے گھر کے اندر شکاری کتا نہ رکھیں، گھر کے باہر ایک جگہ بنا دیں، وہاں شکاری کتا رکھ کے پالیں، شکار کریں، جائز۔ تو دیکھیے یہ فرشتے آتے نہیں، کتنے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ہم سارے لوگوں کے لیے، یہ اللہ مسلمانوں کو بخش دے، ان کے بیوی بچوں کو بخش دے، اور ان کے سارے رشتہ داروں کو بخش دے، نیک لوگوں کے لیے۔
ہمارے لیے کتنے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان دعا سے محروم ہو جاتے ہیں کیا؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم حرام کھاتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرشتوں کی دعا ہم کو نہیں ملتی، محروم۔ ہماری دعا کبھی کبھی کرتے وقت دل کہیں ادھر چلے جاتا ادھر چلے جاتا، جیسے نماز میں ہوتا نا، فرشتے جب دعا کریں گے تو ان کا دل ادھر ادھر نہیں جاتا، آپ کے لیے ہی رہتا ہے۔ تو فرشتوں کی دعا بہت پیاری دعا، فرشتے اللہ نے اس لیے بھی پیدا کیے ہیں۔ وہ بھی بتا دیا ہم نے پچھلی مرتبہ کہ صاحب آسمان میں 1 انچ جگہ بھی خالی نہیں، سب فرشتے، کوئی کھڑے ہیں، کوئی سجدے کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح حدیث سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہے دنیا میں، وہ فرشتے ٹہلتے رہتے ہیں، جہاں بھی دین کی باتیں ہوتی ہیں، مسجد ہو کہیں کسی جگہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی تقریر سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی باتیں ہونا چاہیے تقریر وغیرہ میں، دنیا کی باتیں سب ہنسانے دلے کی سب نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتے وہاں رہتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایسا بیٹھتے ہیں۔ عجیب آدمی، کبھی وہ اخبار میں فوٹو میں دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی ہے اس کے اوپر ایک آدمی ہے اس کے اوپر ایک آدمی، 4-5 آدمی ایسے مینارے کے طرف، اللہ اکبر۔ ویسے فرشتے کتنے کروڑ فرشتے ویسے بیٹھتے ہوں گے، وہ مجلس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں، اللہ تیرے بندے دین کی باتیں سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا سب کو معاف کرو۔ کہا کچھ آدمی ایسا تھے، روڈ میں جا رہے تھے، کچھ آواز سنے، ارے جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو کیا کرنا، نیت نہیں تھی بیان سننے کی، جا رہے تھے، دیکھے کہ صاحب بیان کو چورا بیٹھ گئے، یا یوں سمجھیے کہ صاحب دیکھے کچھ بانٹ رہے ہیں جلیبی وغیرہ، بیٹھ گئے آگے۔ کہا ان کو بھی معاف کر دو۔ جو اللہ کے بندے بیان سننے کے لیے آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اتنے نیک ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہف غار والے گئے نا، کتا بھی ساتھ گیا، اللہ کتے کو بھی جو ہے زندگی دے دیا، تو بھی ان کے ساتھ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہمارے ساتھ۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کی وجہ سے اللہ ہم کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کچھ فرشتے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ کے بندے جو راستہ گم ہو جاتا ہے، تلاش کہاں جانا کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو بتانے کے لیے بھی راستہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ راستہ بھٹک جائے، جیسے بیابان میں جنگلوں میں چلے گئے، راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کہا یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کے بندو فرشتوں بتاؤ نا، مدد کرو نا میری۔ اب یہ کہنا جائز ہے کیا، یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کے بندو میری مدد کرو نا، راستہ بتاؤ نا؟ کچھ لوگوں نے کہا شرک ہے جی، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں سے کہاں؟ ہم کہتے ہیں فرشتے اللہ نے رکھے ہیں نا دنیا میں، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے یا عباد اللہ، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے رکھے ہوں گے، نیک جن رکھے ہوں گے، اس بیابان میں وہ رہتے ہیں، راستہ بتا دیں گے۔ ذکر کیا جاتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ ایسے راستہ گم گئے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، یہی بولے یا عباد اللہ اعینونی، راستہ ان کو مل گیا، سب ادھر جاؤ، چلے گئے۔ اب یہ ایک جملہ یہ یا عباد اللہ اعینونی، کیرلا میں مسلمانوں کی اور صاحب اہل حدیثوں کی بڑی تعداد ہے، یہ جب جھگڑا آ گیا تو 2 جماعت ہو گئی، ایک جماعت نے کہ شرک ہے، جتنے لوگ بولے وہ بھی مشرک ہیں اور جو اسے مانتے وہ بھی مشرک ہیں، دوسرے لوگ بولے بھئی حدیث ہے، لوگ کچھ اعتراض کیا اس حدیث پر ضعیف ہے، لیکن سند ضعیف ہے، جملے میں کون بھی اعتراض نہیں کرے، کوئی نہیں بولے یہ شرک پاتا ہے، اس سے 2 جماعت ہو گئی صاحب۔ 1 سال سے سمجھو کہ 10 لاکھ 3 لاکھ آدمی ادھر، 3 لاکھ آدمی ادھر ہو گئے، سمجھ میں آتا جائز ہے یہ۔ تو اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بھی رکھے، قیامت کے دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
اللہ کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھا لیں گے۔ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، عرش کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نظام سمجھایا ہے دنیا میں ہم کو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی رکھا، اس کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا، اتنا وسیع، اتنا بھاری ہوگا، فرشتے سیکھا کوئی نہیں اٹھا سکتے اس کو، اللہ نے اس کے لیے بھی رکھا ہے۔ اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے اس کے عرش کے لیے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیر زمین میں ہیں تو عرش تک وہ کھڑے، اتنے لمبے ہیں، یہ کان کی لول کی، یہ کندھا، ان کے درمیان کتنی جگہ ہے، بولتے ہیں یہ زمین سے آسمان تک کتنا اونچا ہے، اتنی جگہ اتنی اس میں، وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کہ صاحب وہ دجال تھے، فلاں ہے کہ سمندر میں مچھلی پکڑے سورج میں بھون کے کھاتا تھا، بچپن میں لوگ سمجھاتے تھے اتنا بڑا، اتنا اونچا ہے۔ اب یہ فرشتے جن کو قروبیاں اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے۔ اللہ نے عرش اٹھانے کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کے لیے بھی اللہ نے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں۔ ایک تو ملک الموت علیہ السلام وہ ہے، ان کے ماتحت کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کو معلوم۔ ایک آدمی نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہوگا، 1 منٹ میں ہزاروں آدمی مرتے، ملک الموت علیہ السلام کیسے، ان کو کیسے اٹھائیں گے، ان کی روح کیسے نکالیں گے؟ بھائی وہ ایک ہی نہیں ہے، ان کے ماتحت ہزاروں کروڑوں ہیں۔ ویسے بھی آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے پاس سیل فون رہتا ہے، یہ SMS بھیجنا ہے، 100 بھیجنا ہے، ایک مرتبہ دبا دیے آل پورے کو چلے گیا۔ ایک انسان کو اتنی طاقت ہے 1 منٹ میں 100 آدمی کو SMS بھیج دیا ایک بٹن دبا کے، تو اللہ کے فرشتوں کو قدرت نہیں ہوگی؟ بھائی اتنا ہی ہے کہ جس کی زندگی کا پتہ جھڑا 1 کروڑ آدمی کا جھڑا، 1 کروڑ آدمی کی جان نکل گئی، ہو گیا۔ فرشتے میرے بھائی ہم لوگوں کے لیے کرامن کاتبین، ہمارا حساب کتاب لکھنے والے ہیں، ہمیشہ ہمارا حساب کتاب لکھتے رہتے ہیں۔ نیکی کے برائی کے جو بھی کام ہوتے ہیں سب فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا قلم ہوگا، وہ کیسا کاغذ ہوگا، اللہ کو معلوم۔ اب تو معلوم ہے کہ اتنی چپ کے اندر کیا کیا سیل فون کے اندر ڈال کے استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا کی چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اس زمانے میں، جب انسان پیدا ہوا انسان کے پورے عمل کو لکھا، پتہ نہیں ہماری کون سی رگ پکڑ کے سب اسی میں لکھتے ہوں گے۔ اللہ کی قدرت یقین ہونا چاہیے نا۔ اور جب قیامت میں جائیں گا پورا ریکارڈ آئے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا اللہ کا ریکارڈ بھائی، چھوٹی نیکی کرے سبحان اللہ پڑھے، اللہ اس کا بھی ثواب لکھا ہے۔ کسی کو دیکھے گھور کے غیر عورت کو، اللہ نے وہ بھی لکھا، پورے فرشتے لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں لہم معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کچھ فرشتوں کا اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے ان کے موت کا وقت آنے تک ان کو بچانا۔ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے، موت کا وقت آئے تو ہٹ جاتے، موت کا ملک الموت آ کے ان کی جان نکال لیتے۔ یہ فرشتے کیا کرتے، ان کی حفاظت کرتے، کہیں گڑھا آیا گرنے کے فرشتے بچا لیتے، ان کو کھینچ کے بچاتے نہیں، پکڑ کے بچاتے نہیں، وہ الرٹ ہو جاتا۔ آگ میں 100 آدمی جل گئے، 1 آدمی بچ گیا، اس لیے کہ اس کا موت کا وقت آیا نہیں، اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ سب فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بارش برسانے کا کام بھی اللہ نے فرشتوں کے ذمے کیا، میکائیل علیہ السلام، لیکن میکائیل علیہ السلام سے اگر کہیں میکائیل علیہ السلام بارش برسائیے، حرام، ناجائز۔ اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے وہاں بارش برساتے ہیں، لہذا بارش کی دعا تو ہم کو اللہ سے کرنی چاہیے، مانگنا اللہ سے چاہیے، لیکن اللہ حکم جب دیتے ہیں، اللہ جب حکم دیتے ہیں میکائیل علیہ السلام کو، وہ پانی برساتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں چلتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ صاحب آدمی ان کو گن نہیں سکتا۔ شب قدر میں ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں 1 سال کی، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے کام انجام دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے بہت ہیں، بہت ہیں۔ فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں ہم دیکھ نہیں سکتے، کیسے ہیں نہیں دیکھ سکتے،
انسانی شکل میں آ کے مدد کرتے، یہ کام کرو، وہ کام کرو، ایسا کرو، فلاں کرو۔ ہمارے پیارے نبی بھی زندگی میں 2 ہی بار دیکھے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں، جب بھی دیکھے کسی انسانی شکل میں دیکھے، کسی صحابی کی شکل میں دیکھے، خوبصورت انسان کی شکل میں دیکھے، فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، پڑھتے پڑھتے دیکھے گھوڑا باندھا ہوا تھا ان کا، اور بچہ بھی سو رہا تھا، اور گھوڑا اچھلنے لگا۔ اب ان کو ڈر ہوا، ارے یہ کیا بھائی، تہجد پڑھ رہے ہیں، وہاں جو ہے گھوڑا اچھل رہا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ٹکا دیے، گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، پھر بڑھے، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ اب بہرحال نماز ختم کر دی، نماز ختم کر کے دیکھے کیوں اچھلا گھوڑا، اوپر دیکھے ایک سائبان، یوں ہی سمجھے کہ سب جیسے مچھردانی کی طرح سمجھے نا، ویسا نور سے بھرا ہوا ایک ڈیرا ہے۔ ارے دیکھے اونچا ہوتے 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 چلا گیا اوپر۔ ان کا بچہ جو یحییٰ بازو سو رہا تھا، ان کو ڈر ہوا کہ گھوڑا اگر رسی توڑ کے آ گیا میرے بچے کو مار دے گا، کھدل دے گا، اس لیے نماز انہوں نے ختم۔ جا کے اللہ کے رسول سے بولے، اللہ کے رسول رات ایسا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا سکینہ، فرشتوں کی جماعت آئی تھی جی تمہاری قرات سننے کے لیے، اگر تم پڑھتے رہتے نا فجر تک بھی فرشتے ویسے ہی سنتے رہتے، لوگ سب دیکھتے، اس نورانی مخلوق کو دیکھتے، اس روحانی ڈیرے کو دیکھتے۔ کہا کہ نہیں، وہ یحییٰ سو رہے تھے میرے بیٹے، اس لیے میں نے ختم کر دیا۔ اقرا بن حذیر، پڑھو جی پڑھو، تمہاری قرات بڑی پیاری ہے، فرشتے سننے کے لیے آتے۔ اللہ اکبر۔ لڑائی کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو بھیجا، دوسری لڑائیوں میں بھیجا، کتنے فرشتے بھیجے، معلوم ہوتا کہ 3000 5000 فرشتے بھیجے۔ کافر تھوڑے، فرشتے بے حساب بھیجے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب جبریل علیہ السلام 600 پر میں سے 1 پر سے پوری بستی کو لے جا کے الٹ دیے، اس طرح اتنے کافر اگر تھے احد کی لڑائی کے اندر، سمجھیے کہ صاحب 3000 تھے، ایک فرشتہ مار کے اڑا دے گا نا سب کو، وہ بھی کر سکتا نا اللہ، یقیناً کر سکتا۔ لیکن ہم اگر یوں دیکھیں، ایک دشمن سے مقابلہ ہے ہمارا، ایک پہلوان آ کے کہتا مارو جی میں دیکھ لیتا ہوں، پھر بھی ڈر رہتا ہے۔ 100 دشمن کے مقابلے 200 آدمی، مارو جی دیکھتا ہوں، کتنی ہمت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فرشتے اتنے اس لیے بھیجے کہ تمہارے دل کو سکون ملے، اطمینان ہو کہ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں۔ لوگ کہتے بھی ہیں اس زمانے میں کہ سب بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا، ان کے چہروں کو، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا چہرے میں، نئے چہرے مار رہے ہیں، کافر جا رہا ہے گردن کٹی گرا، معلوم ہوا کہ سب فرشتوں نے مارا اس کو۔ اللہ اس کے لیے بھی، آج بھی اگر مسلمان نماز روزے کے پابند ہو جائیں، توحید کے پابند ہو جائیں، اللہ فرشتوں سے بھی ان کی مدد کرے گا، مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت سوچا کہ صاحب کتنے مسلمان اور کتنے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ نیکی 15 سے 1200 میں ہوتی، باقی گناہ یوں سمجھیے کہ صاحب 70 پر نہیں، 15 اور 12، 80 پر 5 برائی، نیکی 15۔ دیکھتے رہتے نا لوگوں کو کیا کرتے، کیسے کرتے، کتنے نماز پڑھتے، فلاں پڑھتے۔ اتنے گناہ اگر ہوں، 100 میں 90 کے قریب گناہ ہوں، 80 پر 8 گناہ، نیکی 12، اللہ مدد کرے گا۔ کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ تو کہتا ہے جو بھی ہمارے نبیوں کے ساتھ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، نیک بننے کی ضرورت ہے، دیندار بننے کی ضرورت ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح فرشتے بے حساب ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، پوری دنیا کا نظام ایک طرح سے فرشتوں کے ذمے بھی ہے اس کو چلانے کا، لیکن اللہ رب العزت ایک ذرے کا بھی محتاج نہیں، ایک ذرے کا محتاج نہیں۔ سب کو اللہ قیامت میں ختم کر دے گا۔ جب کیا ہوگا؟
جب بھی اللہ کی قدرت ہی تو ہوگی کہ انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح فرشتوں پر ایمان لائیں گے، ہمارے دلوں کی مضبوطی ہو جائے گی، نیکی سے قریب ہو جائیں گے، برائی سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے ایمان کو اللہ پر بھی فرشتوں پر مضبوط کرے، زندگی بھر مسلمان بنا کے رکھے، جب آخری وقت آتے ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔